بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ان مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ بڑی پیاری یہ حدیث مبارکہ آیت مبارکہ ہے۔ آیات تو ساری بہت خوبصورت ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایک تسلسل کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر آخر پہ فرمایا وبشر المؤمنین، اور مسلمانوں کو، مومنین کو جنت کی بشارت دے دو۔ اب اس میں دو روایات ہیں۔ ایک تو اس سے پہلی جو آیات تلاوت ہوئی ہیں کل کی اور پرسوں کی، تو ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے مسلمانوں کا ذکر فرمایا کہ جو جہاد کرنے والے، صحابہ اکرام کا ذکر ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس سے مراد بھی وہی صحابہ اکرام ہیں کہ جن کا پہلے ذکر ہوا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جن مومنین کا، مسلمانوں کا ذکر ہوا، وہ عام مسلمان ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہے۔ تو جن کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ ہماری زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک عبادات اور ایک معاملات۔ عبادات کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی چیزیں یہ ساری عبادات کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور دوسرا ہے معاملات۔ معاملات سے مراد کیا ہے؟ روزمرہ زندگی میں جتنے بھی ہمارے معاملات، رہن سہن کے، خرید و فروخت، نکاح، طلاق اور اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں، یہ سارے معاملات کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عبادات بھی اور معاملات بھی اللہ کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے، دنیا میں ہی اس کو جنت کی بشارت ہے۔ اب یہاں پہ ایک تو سب سے پہلے ذکر ہوا توبہ کرنے والے، یعنی حقیقی توبہ کرنے والے۔ حقیقی توبہ سے مراد کیا ہے؟ توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوحا سے مراد ایسی توبہ ہے کہ جس کے بعد گناہ کی طرف جانے کا شائبہ بھی نہ ہو، اور صرف یہ زبان سے توبہ 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 استغفر اللہ کرنے سے یہ توبہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد حقیقی توبہ ہے کہ یعنی ایسا گناہ کہ جس کے اوپر ندامت کا اظہار کیا جائے، اور گزشتہ گناہ کے اوپر توبہ کی جائے، اور آئندہ ہمیشہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کیا جائے، اس کو توبہ کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد وہ افراد ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا عبادت کرنے والے، یعنی جتنے بھی عبادات کے اندر جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، وہ عبادت کرنے والے جو احباب ہیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے والے، تسبیح و تحلیل کرنے والے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنا وقت گزارنے والے، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ پھر آگے فرمایا روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ تو رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ جو عبادات کو پورے اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، رکوع و سجدہ کرتے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر، لوگوں کو گناہوں سے دور رکھنا، بچانا، لوگوں کو منع کرنا، یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ لہذا جو آدمی یہ کام کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے، کہ جو چیزیں ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے حرام قرار دی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور جن کا کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، یہ حدود اللہ کی حفاظت ہے۔ نماز کا حکم ہے تو نماز کا جب وقت آیا تو ہم نے نماز ادا کر لی، یہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ ہمارے اوپر حکم ہے تو اس حکم کی بجا آوری، یہ بھی حدود اللہ کی حفاظت ہے۔ اگر کوئی ایسا جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، ان سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، ریاکاری ہے، بدکاری ہے، اور طرح طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں، یہ سارے اس جملے میں آ جاتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں سے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یہ حدود اللہ کی حفاظت میں ہے۔
اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو، کس چیز کی؟ جنت کی۔ تو آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں۔ دوسرے عام لفظوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں۔ حقوق اللہ جو جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ حدود اللہ کی حفاظت کرنا، اور حقوق العباد، حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق العباد سے مراد جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی حوالے سے ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھنا، یہ حقوق العباد میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔